السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان علمه البیان، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه أولو البر والإحسان، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه البخاري۔ برادران اسلام، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی یہ دلی خواہش اور چاہت ہے کہ اسے کل بروز قیامت رب کائنات اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے، کیونکہ ہر مسلمان مومن اس بات پر کامل یقین ہے کہ روز محشر کا دن کوئی عام دنوں کی طرح نہیں جو چند گھنٹوں اور چند لمحوں میں گزر جائے، بلکہ وہ تو 50,000 سال کا ایک طویل دن ہوگا جس کو سنتے ہی انسان حیران رہ جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ اس قدر خطرناک اور سنگین ترین دن ہوگا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فکیف تکفرون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، وہ اس قدر خطرناک اور ہولناک دن ہوگا جس دن کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، ہر انسان کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج کو 1 میل کے فاصلے پر رکھ دیا جائے گا، ہر انسان کسی نہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگا۔ دنیا کے لوگوں، یاد رکھنا اس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں رب کائنات کل قیامت کے دن اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں الامام عادل، ذی وقار ساتھیوں، عدل و انصاف کرنے والا حکمران جو اپنے دور حکومت میں بغیر کسی افراتفری کے رب کے دین کے مطابق اپنے رعایا کے درمیان عدل و انصاف کرے اور اپنے ماتحت وزیروں اور مشیروں کو بھی عدل و انصاف کا حکم دے، کیونکہ یہ عدل و انصاف کا حکم اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کا حکم رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، یہ اس قدر پسندیدہ ترین عمل ہے کہ جس کے کرنے کا حکم رب نے اپنے پیارے محبوب کو بھی دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق، یہ اس قدر عظیم ترین عمل ہے کہ جس کے کرنے کا حکم رب نے اہل ایمان کو بھی دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اسی لیے عزیزان من، ضرورت اس امر کی ہے کہ گھر کا ذمہ دار بچوں کے درمیان، شور اپنی بیویوں کے درمیان، حاکم اپنی رعایا کے درمیان، اسکول کالج کے پرنسپل اپنے طلباء کے درمیان، مساجد کے اساتذہ اپنے طلباء کے درمیان، الغرض ہر وہ شخص جس کے پاس اقتدار ہو، فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، وہ اپنے معتاد لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ رب کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اسے اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔